الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے، ایسی عظیم رتبے والی بات ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پورا دن درود پاک پڑھتا رہے اور اپنی زبان درود پاک سے تر رکھے، اللہ رب العزت اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانیاں دور فرماتا ہے اور اس کو آخرت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں کروڑ بار درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان، ظاہری بات ہے شیطان شیطان ہے، اور شیطان کا کام ہے ہر ایک کو ورگلانا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ مردود ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ لعنتی ہے، اور وہ قیامت تک اللہ کے نیک بندوں کو راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا، کر رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے، اللہ کے جو مقبول بندے، اللہ رب العزت نے جن کو ہدایت دی ہوئی ہے، وہ اس سے ہمیشہ بچے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔
گویا اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں زور دیا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، یعنی ان کاموں پر چلو جس کو اللہ رب العزت منع فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں فرماتا ہے کہ یہ راستہ برائی کی طرف ہے، لیکن شیطان لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دے گا کہ تم اس راستے پہ چلو، یہ راستہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سوئی اور فحشائی کو مترادف یعنی ہم معنی بھی قرار دیا جا سکتا ہے، ہم معنی قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ سوئی سے مراد متکلن گناہ اور فحشائی سے مراد کبیرہ اور صغیرہ گناہ، یعنی کبیرہ گناہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی شیطان آپ کو ہر کبیرے گناہ کی طرف لے کے جائے گا، اور وہ بات آپ کے منہ سے گلوانے کی کوشش کرے گا کہ جو اللہ رب العزت نے جس سے منع فرمایا، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ برائی سے رک جاؤ، جھوٹ مت بولو، لیکن یہ مردود اس کو ہمارے منہ سے اگلوائے گا کہ نہیں، برائی کو اپناؤ اور سچائی کو چھوڑ دو۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر اور شرک کی طرف، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف، برے کاموں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی فساد، حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت، جنگ اور ہر قسم کی ایسی باتیں جس سے الزام تراشی وغیرہ کی طرف وہ بلائے گا، یعنی ان چیزوں کی طرف وہ بلائے گا، اور یوں ہی بے حیائی کے کاموں یعنی گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے، بد نگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہ کی طرف بلانا شیطان کا کام ہی ہے۔ افسوس کہ آج کل ان برائیوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جن کی طرف لوگ کیا گھر والے، دوست احباب اس طرف بلاتے ہیں۔ افسوس کہ ان چیزوں کی طرف کوئی باہر کے لوگ نہیں، اپنے ہی دوست احباب بلاتے ہیں اور ان کاموں کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ اب چونکہ شیطان کا کام یہی ہے، اور شیطان پوری طرح مسلط ہوتا ہے لوگوں پر، یعنی جیسے گھر میں گھریلو ماحول کو وہ خراب کرے گا کہ نہیں آج چلو ہم آج ایسا فنکشن کرتے ہیں کہ دوستوں کو بلاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، لیڈیز کو بلاتے ہیں، جینٹس کو بلاتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔ یہ سب شیطان کا کام ہے نا۔ شیطان آپ کو یہ راستے پہ لگائے گا کہ ایسے حالات پیدا کرو گھر میں، جیسے فرض کرو ایک سالگرہ کا موقع آ جاتا ہے، اس سالگرہ میں آپ اپنے محرم نام محرم سبھی کو بلائیں گے، اور اس میں گانے بجانے کے سارے کام ہوں گے، وہاں پہ آپ کو ڈانس کیا جائے گا، محرم نام محرم آپ کے ساتھ ہوں گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہوگا۔ یہ سب شیطان کے اپنے کام ہیں، اور وہ کن پر مسلط کرے گا؟ یہ ہمارے اپنے لوگوں پر، ہمارے گھر والوں پر۔ اور ان سے اگر کہا جائے یہ تو بری بات، کوئی بات ہی چھوڑیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کون سا ہم روز کرتے ہیں؟ ارے بابا روز کریں یا کبھی کبھی کریں، کام تو کام ہے، گناہ تو گناہ ہے، چوری تو چوری ہے، چاہے آپ 1 منٹ کی کر لیں یا 10 دفعہ کر لیں۔
جھوٹ ایک دفعہ بول لیں یا 50 دفعہ بول لیں، جھوٹ تو جھوٹ ہے. تو اسی لیے وہ ان چیزوں کی طرف راغب کرے گا، اور یہ انسان سوچتا رہے گا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، کیا کرتے ہیں، چلو آج کہہ رہے ہیں تو کر لیتے ہیں. آپ نے تو یہ کر لیا، لوگوں نے تو آپ کو بھی کروا دیا اور خود بھی کر لیا، لیکن اس گناہ میں جو شامل ہو گئے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ ایکچولی اس کا سب کا جواب وہ لوگ دیں گے سب سے پہلے، جنہوں کو دینا تو سب کو پڑے گا، لیکن وہ لوگ سب سے پہلے قابو میں آئیں گے، وہ لوگ پہلے شکنجے میں پڑیں گے جو سب سے پہلے یہ چیز اختیار کریں گے. اگر آپ کو سب سے پہلے کسی آپ کے رشتہ دار نے، آپ کے کسی بہن بھائی نے، دوست احباب نے کہا چلو یار کوئی نہیں آج ہم چلتے ہیں، کون سا ہم روز جاتے ہیں، تو پہلے تو آپ یہ نہیں یار یہ بری بات ہے، لیکن وہ کہتے چل کون سا روز، چل یار چلتے ہیں آج چلے جائے، تمہارے کہنے میں چلے جاتا ہوں. تمہارے کہنے پر آپ چلے گئے، اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، اس کا جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا. لہذا میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قرآن پاک میں یہ بتا دیا ہے، اس قرآن پاک میں ہر چیز واضح بتا دی گئی ہے کہ کون سا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سا راستہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. لیکن ہم غافل لوگوں نے قرآن پاک کو بند کر کے، ہم مسلمانوں کی نشانی ہوتے ہوئے اپنے طاقوں میں، اپنی الماریوں میں، اپنے غلاف سے بڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر اسے سم رکھا کہ ہم یہ نشانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھنے کے روادار نہیں. جب ہم اس کو پڑھنے کے روادار نہیں تو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم صرف دنیاوی لحاظ سے پڑھ کے بند کر دیں گے. نہیں میرے بھائیوں دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس کو آپ کو اس چیز پہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آیہ مبارکہ آپ سے کیا کہہ رہی ہے. اگر آپ نے آیہ اہدنا الصراط المستقیم رکھ دیا تو کیا ہو گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن آپ کو یہ میننگ نہیں پتا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے. صراط مستقیم پر چلنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اب روزانہ نماز کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزانہ دعا مانگتے ہیں، یا پروردگار ہمیں اس راستے پر چلا جن لوگوں پہ تمہارے انعامات ہیں. لیکن ہم ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلتے، ان لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ رب العزت کی ان کے بارے میں وعید ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ خطا کار ہیں. لیکن ہم لوگوں نے وہ چیز خوشی خوشی اپنائی ہوئی ہے، اس بات سے غافل ہو کے کہ ہمارا آخرت میں کیا حشر ہونے والا ہے. تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں، اللہ رب ہمیں عقل تو دے رہا ہے، عقل تو اللہ رب نے دی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. وہ پردے ہم نے خود لپیٹ کر اپنی آنکھوں میں لپیٹے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے کلیئر سی کتاب دی ہوئی ہے، اس کتاب کو پڑھیں، لیکن ہم نے پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرنی. ہم اپنے بچوں کو اگر بتائیں گے، اگر شروع سے بتایا ہوتا، گھر کا ماحول اسلامی ہوتا تو آج کوئی ایسی بات ہونی نہیں تھی. اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو اس چیز سے دور رکھا ہوا ہے تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ ان کی غلطی بعد میں ہے، پہلی غلطی ہماری اپنی ہے. اگر ہم نے ان کو اس چیز راستے پر چلایا ہوتا تو یہ آج ایسے حالات پیدا نہ ہوتے. ہم نے اپنی دن بدن اپنی عادتوں کو خراب سے خراب تر کر لیا ہے اور کر رہے ہیں. ہم اچھی عادتیں نہیں اپنا رہے. ہمارے گھروں میں لڑائی کس بات سے ہوتی ہے؟ ہر وقت ہم لڑائی کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہمارے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بات کیا ہوتی ہے کہ جی کسی کو پیار سے کچھ کہہ دیا، کوئی نہیں، یہ کو بات کرنے کی.
کسی سے منع کر دیا، آپ بھی اس کا بنا دیں وہ جا رہا ہے تو میں کیوں نہ جاؤں. یہ چیز ہم لوگوں کو بہت پہلے سمجھانی چاہیے تھی، اور اب بھی وقت ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بالکل اس کو ختم نہیں، اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، ہماری عقلوں میں ہدایت ڈال دے، ہماری آنکھوں میں حیا ڈال دے، ہمارے کانوں میں ایسے چیزیں ڈال دے کہ ہم صرف اور صرف اچھے باتیں سنیں، زبان سے اچھے الفاظ استعمال کریں، برئی کاموں سے روکیں. جب آپ برا کام کرنے لگے ہمیں یہ اللہ رب اتنی سوچ عطا فرما دے کہ یہ بات تم کرنے لگے ہو کہ کیا یہ بات تمہارے لیے کہنا درست ہے یا نہیں. تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو ہم خود سنواریں. قرآن پاک کی آیات بینات سے تلاوت کر کے ہم سب میں سلوک اتفاق پیدا ہو، گھر میں یکجہتی پیدا فرمائے، گھر میں سنتوں کا ماحول پیدا کریں. جب ہم سنتوں کا ماحول پیدا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری مشکلیں تکلیفیں دور ہوں گی. اور اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں، دوسروں کو تلقین کریں. فارغ ہوتے ہیں انگلیوں میں پکڑیں، اور یہی جو انگلیاں ہیں یہ روشن ہوں گی قبر میں جا کے آپ کے لیے. زبان جو آپ اچھی بات کریں گے وہ زبان آپ کے لیے گواہی دے گی. جو اچھی بات سنیں گے کان گواہی دیں گے ہم نے اچھی بات سنی، یہ ہمیں اچھی مقام پر لے کے گیا، اچھی مجالس میں لے کے گیا جہاں ہم نے اچھی باتیں سنی. آپ کی قدم آپ کی گواہی دیں گے کہ یہ ہمیں اچھے مقام پر لے گیا اور میں چل کر اس کے ساتھ گیا. اللہ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.